بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو آپ؟ پیارے دوستو، عورت یا تو ماں ہوتی ہے، یا بہن ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یا بیٹی ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ عورت ماں ہوتی ہے تو اتنی عظیم طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ مرد کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح خالق دو جہاں نے ماں کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیق کا کام کر سکے۔ وہ زمانے کے سرد و گرم سے اپنے بچے کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور اسی طرح اپنے ساری قوت صرف کر کے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا کر، اپنی گود میں سلا کر، اس کی صحت کا ہر طرح سے خیال رکھ کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ کیا یہ مرد جو دولت کما کر لاتا ہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے یہ سب کر سکے؟ ایک بیٹی اپنے والدین کے لیے ایسا سہارا ہے جس کے نہ ہونے سے والدین بڑھاپے میں بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ بیٹے کے والدین پیری میں اکثر یہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بیٹی کی نعمت سے محروم نہ ہوتے۔ ایک بیٹی بچپن سے جوانی تک، یہاں تک کہ شادی ہو جانے کے باوجود، قدم قدم پر والدین کا سہارا بنتی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش میں مدد کرتی ہے۔ باپ تھکا ماندہ گھر لوٹتا ہے تو اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور اپنی بساط بھر اس کے کام آتی ہے۔ اور آج کی بیٹی تو اس سے بھی کہیں آگے والدین کے لیے مالی سہارا بنتی ہے۔ اگر گھر کی آمدنی کم ہے تو وہ مالی طور پر بھی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہتی۔ وہ پڑھائی کے دوران ٹیوشن وغیرہ کر کے گھر کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہے اور ان پر بوجھ نہیں بنتی۔ بیوی شریک حیات کی حیثیت بیوی بن کر مرد کی کمزوری کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ نہ صرف گھر سنبھالتی ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر بعض اوقات شوہر کی آمدنی میں اضافہ کے لیے خود ملازمت وغیرہ کرتی ہے۔ بچوں کی پرورش اسی طرح کرتی ہے کہ کبھی کبھی تو شوہر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے بچے کس طرح اس مقام تک پہنچ گئے۔ شوہر کے بیمار پڑنے پر عورت دن رات ایک کر کے اس کی تیمارداری کرتی ہے۔ عورت ایک بہن کی صورت میں بھی بھائی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دسترخوان پر بہن اپنے منہ کا نوالا بھی اپنے بھائی کے لیے رکھ دیتی ہے، خود اپنا دل مار کر بھائی کو اچھا کپڑا پہننے کا موقع دیتی ہے کہ اس سے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ اپنی پڑھائی سے زیادہ بھائی کی تعلیم پر توجہ دیتی ہے۔ بھائی کو جذباتی سہارا دینے میں بھی بہن ہمیشہ آگے آگے رہتی ہے۔ بہن کے آنچل میں منہ چھپا کر اکثر بھائی اپنے سارے غم ہلکے کر لیتے ہیں۔ ان تمام حیثیتوں کے علاوہ بھی عورت بحیثیت دفتری کارکن یا افسر یا اپنی ڈیوٹی ہمیشہ مرد کی نسبت زیادہ اچھی طرح انجام دیتی ہے۔ اگر وہ ایک معلمہ ہے تو بچے کو زیادہ اچھی طرح پڑھاتی ہے۔ عورت کی شفقت اور ممتا نے اس میدان میں اسے مرد سے کہیں آگے کا مقام دلایا ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ کہاوت بہت مشہور ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے تجربات اور مطالعہ کے بعد یہ کہاوت وجود میں آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تنہائی سے گھبرا کر ایک ساتھی کی تمنا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عورت کی شکل میں ایک ایسا ساتھ عطا کیا جو ان کے لیے ہر صورت میں ایک مکمل ساتھی ثابت ہوا۔ اس کے باوجود مرد نے کبھی عورت کی قدر نہیں کی اور اسے ہمیشہ اپنا غلام سمجھا۔ اسلام نے عورتوں کو وہ رتبہ عطا کیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں بھی عورتوں کی ناقدری اور ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مرد اسی سے اپنا ہر جائز ناجائز بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد عورت کی طاقت کو پہچانے اور ان کو وہ مقام دے جو اسلام نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔